بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوری۔ آج میں آپ کو اصحاب کہف کی مکمل کہانی بتاؤں گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل نشین آواز، اپنے رفتار و کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدائے حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح آپ کی آواز کو دبایا جائے اور توحید کی شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان و دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ہر جگہ یہی کہتے تھے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا کہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے ہیں اور اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکے واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوال لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اسے جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا، وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے، بیان کریں۔ خدا نے اس وقت سورۃ کہف کو نازل کیا جو ان کے سوال کا جواب تھا۔ اب میں آپ کو اصحاب کہف کی کہانی سناتا ہوں۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہمارے طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے۔ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہوا؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس نے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے،
یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے، یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہے۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرے بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے یا میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہا نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہیں اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار پر پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اس طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ سوچ رہے تھے کہ فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی عجیب سا لگا، اور شہر تو بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائی اور دکاندار کو پیسے دینے لگا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ یہ اس دکاندار نے جواب دیا، کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ پیسے میں چند دن پہلے اس شہر سے لے کر آیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنے گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہاں میرا گھر ہے؟ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامت۔ یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے چلے گئے تھے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلے جائیں تاکہ دوسرے جوان کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری باتیں بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ لوگ سب اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اس طرح اپنی بارگاہ میں بلائے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ نے اور اس کے سپاہیوں نے اندر آ کر دیکھا، سب کے سب اس دنیا سے جا چکے تھے۔